آج کے اس دور میں سعودی حکومت، امارات کی حکومت اور مصر کی حکومت صہیونیت اور صلیبیت کے ساتھ ہر سازش میں شریک ہے۔ ناظرین، فلسطین کے مظلوموں سے آپ کو اگر ہمدردی ہے، ان کے اجڑے گھروں کو دیکھ کر اور بلا امتیاز چھوٹے بڑے بوڑھے بچے مرد و عورت کی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کا دل روتا ہے اور اسرائیل کے سلسلہ وار مظالم اور جبر و تشدد سے آپ کا خون کھول رہا ہے تو ٹھہریے اور مجرموں کو پہچانیے اور فلسطینی مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہاتھوں اور چہروں کو پہچانیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے جو کیا اور جو کر رہا ہے وہ کسی بھی صورت قابل برداشت اور قابل معافی نہیں، مگر اس جرم میں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اور بھی طاقت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہاں مجھے پتہ ہے وہ طاقت امریکہ ہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر یہی ایک نہیں ہے بلکہ اور بھی ہے۔ مگر وہ کون ہے؟ لیجئے سنیے دیوبندیوں کے سلمان ندوی صاحب کی زبانی۔ مگر واضح رہے کہ یہ ویڈیو 1 سال قبل یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی تھی، جس کا اسکرین شاٹ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جناب سلمان ندوی صاحب کیا انکشاف کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ ٹرمپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا گیا، کیونکہ سعودی حکومت کا وہی محافظ ہے۔ اس نے کھل کر سعودی حکومت میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم 2 ہفتے بھی اس حکومت کی حفاظت نہ کریں تو اس کے چتھڑے اڑ جائیں، یہ حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ 2 ہفتے بھی ہم اپنا تعاون ختم کر لیں تو یہ حکومت فنا ہو جائے گی۔ اور اسی لیے محمد بن سلمان اور شاہ سلمان اور پوری سعودی حکومت ٹرمپ کے پیروں کے تلوے چاٹ رہی تھی اور اس کی خدمت میں نذرانے پیش کر اس کو خوش کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ سینچری ڈیل میں ہم شریک ہیں اور ہم شہر القدس کو اسرائیل کا کیپٹل ماننے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ ڈھا دیا جائے اور اس کی جگہ پر اب ہیکل سلیمانی کے نام سے قصر دجالی تعمیر کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین غور کریں، ان کی باتوں سے جو آج سے تقریباً 1 سال قبل انہوں نے کہی تھی، اس سے واضح ہو چکا ہے کہ سعودی کی نجدی حکومت ٹرمپ کے تلوے چاٹنے اور اس کی خدمت میں نذرانے پیش کر کے اسے خوش کرنے میں لگی ہے۔ اور فلسطین میں آج مہینوں سے مسلسل جو ظلم و جبر کیے جا رہے ہیں، اس میں سعودی کی نجدی حکومت بھی شامل ہے، بلکہ ان کا منصوبہ بھی صاف بتا دیا گیا کہ مسجد اقصی کو ڈھا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے۔ ناظرین بس اتنا ہی نہیں، بلکہ جہاں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہاں پر سعودی کی نجدی حکومت نے دجالی شہر بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جس شہر میں شریعت اسلامیہ کا کوئی دخل، کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہاں ہر طرح کی عیاشی کی اجازت ہوگی، کسی قسم کی پابندی وہاں نہیں ہوگی۔ سنیے انہی کی زبانی۔ اس لیے کہ دجال کے لیے جو شہر تعمیر ہو رہا ہے سعودی حکومت کے ذریعے جزیرۃ العرب کے شمال میں نیوم کے نام سے، وہ دجالی شہر بنایا جا رہا ہے، جہاں یہ اعلان پہلے سے کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے اسلامی شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسلامی شریعت کو دربدر کر دیا جائے گا، اور وہاں ٹورزم ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے گا۔ وہاں جہاں حضرت صالح کی قوم پر عذاب آیا تھا، جہاں حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تھا، وہاں پر وہ شہر قائم کیا جائے گا جس میں دنیا کے تمام لوگوں کو نہ صرف آنے کی اجازت ہوگی بلکہ ان کو پوری عریانیت کی اور رقص و سرود کی اور ہر طرح کی عیاشی کی اجازت ہوگی، وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ شہر تیزی کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، اور پھر یہ اس حکومت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اور ٹرمپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور نذرانے پیش کر یہ طے کیا تھا کہ سینچری ڈیل میں جو مغربی کنارے کے فلسطینی ہیں ان کو اردن کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، اور غزہ میں رہنے والے جو فلسطینی ہیں ان کو جزیرہ نما سینا میں پہنچا دیا جائے گا۔ پورے فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اسرائیل سعودیہ کو پورا تعاون دے گا، امارات کو تعاون دے گا۔ ناظرین ان کی باتوں کو فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے موجودہ ظلم و جبر کو جوڑ کر دیکھیں اور اندازہ کریں کہ فلسطینیوں کا اصل مجرم کون ہے اور فلسطینی مسلمانوں کے خون میں
کس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں؟ ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ابھی اور سنیے انہی کی زبانی۔ اب یہ بات طے ہو رہی ہے کہ ایک عربک نیٹو بنایا جائے گا امریکہ کی قیادت میں اور اسرائیل کی سربراہی میں، اور اس کی امداد کے ساتھ سعودی عرب، امارات اور مصر یہ سب مل کر ایک محاذ بنائیں گے۔ اور یہ محاذ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ایران سے یہ لڑیں گے یا ایران سے اپنا دفاع کریں گے۔ جس طرح انہوں نے صدام کی مدد کی تھی اور اس کو بھڑوایا تھا، اور اس کے بعد پھر انہی مجرموں اور ظالموں نے صدام کا خاتمہ کیا، عراق کے 12 لاکھ مسلمانوں کا، سنیوں کا خاتمہ کیا۔ پھر یہی وہ بدماش ہیں جنہوں نے سوریہ میں سنیوں کو قتل عام کیا، ان کو کبھی داعش کے نام سے اور کبھی کسی نام سے یاد کر کر انہیں نشانہ بنایا۔ غور کریں، عراق کے 12 لاکھ سنیوں کا خاتمہ، سوریہ میں سنیوں کا قتل عام کس کے تعاون سے کیا گیا؟ اسی نجدی حکومت کے تعاون سے، جس کے تلوے چاٹتے ہند و پاک کے دیوبندی، وہابی، غیر مقلد وغیرہ نہیں تھکتے۔ اب 1948 سے لاکھوں فلسطینیوں کو انہوں نے فلسطین سے نکالا ہے، اور عرب لیگ اور عرب کی ان منافق اور بدماش حکومتوں کے تعاون سے نکالا ہے۔ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکالا، ان کے مکانات توڑ دیے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، ان کے باغات اور کھیتوں پر قبضہ کیا، اور مسجد اقصیٰ پر مسلسل حملے کیے، اور حملوں کا یہ سلسلہ روز جاری ہے۔ روز مسجد اقصیٰ میں اسرائیل کی پولیس گھستی ہے اور نمازیوں کو مارتی ہے، ان کو گولیوں کا نشانہ بناتی ہے، انہیں زخمی کرتی ہے۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، مگر اب تو اسرائیل فلسطینیوں کے نام و نشان مٹانے کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، یہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور ہزار فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں ہیں، اور بے شمار ایسے افراد ہیں جو اپاہج ہو چکے ہیں۔ ان فلسطینیوں پر ان مظالم کے بعد اور مسجد اقصیٰ کو ڈھانے کی پلاننگ کے بعد اور پورے فلسطین کو فلسطینیوں سے خالی کرنے کے فیصلے کے بعد، اور جو سینچری ڈیل اور صفقۃ القرن اور صدی کا سودا ہوا ہے اس سے اتفاق کے بعد، اب اس وقت محمد بن سلمان جو معاملات اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں وہ معاملات اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ بار بار بتایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، فوٹو پیش کیے جا رہے ہیں، ساری تفصیلات مسلسل 2013 سے میں تسلسل سے پیش کر رہا ہوں، اور مطالبہ کر رہا ہوں امت سے کہ ہوش میں آ جائے، سمجھے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، اور کون ہے جو حرمین شریفین کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے بار بار کہا، اور اللہ غریق رحمت کرے مولانا ولی رحمانی کو، جنہوں نے کئی مرتبہ یہ بیان دیا، انتقال سے پہلے قریبی مدت میں انہوں نے بیانات دیے کہ حج کی سیکورٹی اسرائیلی کمپنی کے حوالے ہے، اور مصدقہ ذرائع سے یہ بات مولانا ولی رحمانی نے کہی۔ میں نے پرسنل لا بورڈ کے لوگوں سے کہا کہ اب تو شرم کرو۔ میں نے ان لوگوں سے جو اس کے ذمہ دار ہیں اور صدر ہیں، جو ندوے کے ناظم ہیں، اور دیوبند کے جو ذمہ دار ہیں، ان سے کہا کہ کیا دینی حمیت ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی؟ اب اس کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے؟ آپ تنقید وہاں نہیں کریں گے، یہاں پر آپ لوگوں کو کاٹیں گے، پھاڑیں گے، توڑیں گے، تبلیغی جماعت کا خاتمہ کرنے پر تلیں گے اور تبلیغی حضرات کو زخمی کروا دیں گے، یہ سب آپ کریں گے؟ آپ کے فتوے سوائے غنڈہ گردی اور بدماشی کے اور کوئی کام نہیں کریں گے؟ امت کو توڑنے کا ٹھیکہ کس نے آپ کو دیا ہے؟ آپ ان مجرموں کے خلاف کیوں نہیں بولتے جو صہیونی بن گئے ہیں، جو صلیبی بن گئے ہیں؟ اور قرآن کے الفاظ میں وہ مردود اور ملعون ہے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا تھا قرآن؟ قرآن کہتا ہے وہ بندر، قرآن کہتا ہے سور، قرآن کہتا ہے طاغوت کے بندے، قرآن کہتا ہے ملعون، قرآن کہتا ہے جن پر اللہ کا غضب بھڑکا۔ قرآن یہ الفاظ ان کے لیے بولتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے بھی جو ان سے دوستی رچائے گا۔ اتنے مظالم کے بعد، اور یہ دوستی اس لیے ہوگی کہ فلسطینیوں کو مزید محروم کیا جائے، اور جو فلسطینی مقابلے پر آئے اس کو دہشت گرد کہا جائے گا، اور جو ان کا چیلا ہو اور جو ان کے تابع ہو اس سے تعلقات قائم کیے جائیں گے۔
المختصر یہ کہ فلسطینیوں کے اصل مجرم اسرائیل سے کہیں زیادہ سعودی کی نجدی حکومت ہے کہ اسی کے تعاون سے یہ سب ہوا، لیکن سعودی حکومت کے تلوے چاٹنے والے دیوبندی، وہابی، غیر مقلد وغیرہ سب کے سب چپ شاہ بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی سعودی کی نجدی حکومت کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، جس پر جناب سلمان ندوی صاحب نے جو کچھ کہا وہ تو آپ نے سن لیا، مزید سنیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر اس موقع پر کہتا ہوں، ابھی تو بات اصل موضوع کی باقی ہے کہ مولانا ارشد مدنی اور مولانا رابع حسنی اگر سعودی حکومت سے اپنی براعت کا اعلان نہیں کرتے اور اگر رابطہ عالم اسلامی سے اپنی علیحدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے کہ آج نہیں تو کل جو ان کے ارد گرد افراد ہیں وہ ان کے باغی بنیں گے، اور جب طلبہ بھڑکیں گے اور ان کے خلاف عوام کے اندر ایک غصہ پیدا ہوگا تو یہ مت کہیے گا کہ پہلے سے کیوں نہ بتایا۔ میں مسلسل خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت آل سعود اور آل نہیان یہ دونوں اسرائیل کے ساتھ مل کر اس امت کے خاتمے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس امت کے خاتمے کے ساتھ حرمین شریفین کو انہوں نے یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج حرمین شریفین ہمارے نہیں ہیں۔ سعودی کی نجدی حکومت کے مزید حقائق جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ لوگ جہاں سعودی کی نجدی حکومت کے اصل چہرے سے آگاہ ہو، وہیں دیوبندیوں وہابیوں کی حقیقت سے بھی واقف ہو جائے۔